إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى في موضع آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، عزت و جلالت سبھی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم تمام انسانیت کا تنہا خالق، تنہا مالک اور مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے جناب حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف سورتوں کی ایک آیتوں کو تلاوت کیا گیا۔ جو سب سے پہلے آیت تلاوت کی گئی وہ سورہ ذاریات کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ دیکھیے حضرات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تمام زندگی کا مقصد ایک لمحے میں، ایک لفظ میں واضح کر دیا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد، تمام مقصدوں میں جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو ایک جانتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور سورہ ملک کی شروع کی ایک دوسری آیت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم لوگوں میں آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ دیکھیے حضرات، ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، ایک دوسری آیت میں بیان کیا کہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم لوگوں میں آزمائے۔ عبادت تو ہر کوئی انسان کرتا ہے، لیکن عبادت میں وہ عبادت جو سب سے افضل عبادت، جو سب سے اچھی عبادت، وہ عبادت کرنا یہ کمال ہے۔ دیکھیے حضرات، آپ بخوبی واقف ہیں
کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایام حج کے ایام ہیں۔ آپ نے پچھلے جمعات میں شیخ محترم کی زبانی حج سے حاصل ہونے والے دروس و اسباب کو سنا۔ آج ہم اس جمعہ کے خطبے کے اندر حج کے تعلق سے، یعنی ایسے اعمال جن کو کرنے کی وجہ سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے حضرات، عبادت کئی طرح کی ہے۔ ایک مالی عبادت ہے، ایک فعلی عبادت ہے، کئی طرح کی عبادتیں ہیں۔ جو حج ہے وہ مالی عبادت ہے۔ یہ عبادت سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو مال جیسی دولت سے نوازا، وہ حضرات اس عبادت کو کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، غرباء ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی بس کے آگے کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسی کو اس دولت سے نوازتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کے زبان اور دل یہ کلمات نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مال دیا اس لیے وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حج جیسی عبادت کرتے ہیں، عمرہ جیسی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں چند اعمال ایسے بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن، ایک مسلمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی قدرت پر مایوس نہیں ہوتا۔ حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ نا امیدی، اللہ رب العالمین سے نا امیدی رکھنا، مایوس ہو جانا، یہ کفر کی علامت ہے۔ آپ دین اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو تقدیر ہم پر لکھی ہے اس پر راضی ہو کر اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے حضرات، بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے چند اعمال ایسے بتائیں جن کو کر کر ہمیں حج اور عمرہ جیسا ثواب پا سکتے ہیں۔ وہ اعمال کوئی بڑے اعمال نہیں ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مال جیسی دولت سے نوازا ہے، اس بات کو نہ نکالنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان اعمال کو بتایا۔ حضرات ایک بات کو واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں، دیکھیے یہ مال جہاں عظیم نعمت ہے وہیں پر ایک خسارہ ہے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن، کل آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے سب سے زیادہ کوئی شخص ذلیل ہو سکتا ہے، رسوا ہو سکتا ہے، خسارہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ ہے ایک مالدار۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سوالات میں ایک سوال کو اضافہ کر دے گا۔ وہ یہ سوال ہوگا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اسے کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو لو کیٹیگری کے انسان ہیں، جو حضرات ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس سوال سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے حضرات، آئیے جانتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ عمل ہے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا، اور ادا کرنے کے بعد مسجد ہی میں ٹہرنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس وقت تک مسجد ہی میں ٹہرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی الغداء فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد ثم قعد یذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر میں بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہوتے ہی اسے کیا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعات چاشت کی نماز ادا کر لے، جو نفل نماز ہے اس کو ادا کر لے۔ کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بجماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد مسلسل یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین سے مناجات میں، اللہ رب العالمین کی یاد میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتے ہی 2 رکعت نماز ادا کر کے جب مسجد سے نکلتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تامتن تامتن، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین حج اور عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ دیکھیے حضرات، یہاں پر ہمیں غور کرنے کا مقام ہے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی عبادت کی بات بتائی ہے کہ دیکھیے یہ دین رحمت ہے، یہ دین بڑا آسان دین ہے، اس پر عمل کرنا دوسرے مذاہب کے مقابلے میں یہ دین بڑا آسان ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے ہم جنت پا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے حج جیسا۔ حضرات صحابہ کے زبان میں آیا ہے، صحابہ نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کر جائے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے جنت ہے۔ دیکھیے ایسی نعمت، ایسی عبادت جسے اللہ رب العالمین نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے موقع پر ہمیں یہ عبادت، جو مسلسل حاجی، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسلسل 4 دن 5 دن جو مناسک حج ادا کرتے ہیں ان کے لیے 4 دن لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ چھوٹی سی عبادت 1 گھنٹے میں ہم کر کے اپنے گھر کو نکل سکتے ہیں۔ حضرات اسی لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی، فجر کی نماز کی پابندی آج ہماری مسجدوں کا جائزہ لے کر دیکھیں تو فجر کی نمازوں میں 4 یا 5 احباب سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرات فجر کی نماز کی پابندی کیجیے، فجر کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس سنت نبویہ کو اختیار کیجیے۔ حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اس سنت کو کبھی ترک نہیں کیا کرتی تھی، اس سنت کو ہمیشہ اپنایا کرتی تھی۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مرد حضرات مسجد میں آئیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر اس سنت کو اپنا کر حج کا ثواب پائیں، اور جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ کر اسی طرح کا طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ وہ بھی اس کے اجر میں برابر شریک ہوں گے۔ حضرات اسی طرح ایک دوسرا عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو نکلنا، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو نکلنا، یہاں تک کہ نفل نماز کو پڑھنے کے لیے بھی مسجد کو آنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشى الى الصلاة مکتوبہ بالجماع فیہ کحجۃ، جو شخص نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے مسجد کے لیے تو اللہ رب العالمین جو شخص مسجد کے لیے نکلا ہے اس کے لیے 1 حج کا ثواب لکھتا ہے، 1 حج کا ثواب لکھتا ہے اللہ رب العالمین۔ حضرات یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنا کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہماری زندگیوں میں جو خوشی ہوگی، جو ہماری زندگیوں میں مسرت ہوگی اس کا کیا کہنا۔ حضرات اسی طرح اس کے آگے میں ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جو شخص نفل نماز کے لیے بھی مسجد کے لیے آتا ہے، یہ نہیں کہ گھر میں پڑھتا ہے، مسجد کو آ کر نفل نماز ادا کرتا ہے، یہاں پر علماء نے اس بات کو استدلال کیا ہے کہ چاش کی نماز وہ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی حج کا ثواب ہے۔ حضرات اسی طرح ایک تیسرا عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں جو مجالس ہوتے ہیں، جو دینی مجالس ہوتے ہیں اس میں شریک ہونا۔ دیکھیے حضرات جو مسجد میں جو بیانات ہوتے ہیں، جو خطبات ہوتے ہیں، جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شریک ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاجا تاما حجة۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مسجد میں اس لیے آتا ہے کہ دین کو حاصل کریں، کچھ دین کی بات سیکھیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو سدھار سکیں، اور اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد کو اس غرض سے آتا ہے کہ میں لوگوں کو کچھ تعلیم دے سکوں، لوگوں کو میں نماز سکھا سکوں، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے سکوں، اگر کوئی شخص سیکھنے کے لیے آئے،
सिखाने के लिए आए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसे शख्स के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक हज का सवाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ ऐसे शख्स के लिए हज का सवाब लिख देता है। हजरात, गौर करने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। हमारी मस्जिदों में सुबह शाम के दुरूस होते हैं। सुबह शाम के दुरूस जहाँ होते हैं वहाँ हमें एक सुनहरा मौका ये मिलता है कि जो चीज़ हमारी जहनों में नहीं है, जिन वजह से हम बचपन में दीन की तालीम हासिल नहीं कर सके, जो वजूहात की बिना पर हम दीन की तालीम को तर्क कर दिए, उन तालीमात को हम इमाम साहब की ज़ुबानी सुनकर अपनी ज़िंदगियों को सुधार सकते हैं। हजरात, इसमें दो फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हम अपनी तरबियत कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें सवाब, वो भी मामूली सवाब नहीं, हज और उम्रे का सवाब। हजरात, इन मजालिस में जहाँ भी इल्मी मजालिस हो, ऐसी बात नहीं कि मस्जिद में ही जहाँ पर इल्मी बात हो, जहाँ इल्मी गुफ्तगू हो, वहाँ पर ही ये सवाब है। लेकिन हजरात, जहाँ दीनी तालीमात होती हैं वहाँ पर भी जाएं। अब आप दीन को सीखें, दीन की तालीमात को सीखें, वहाँ पर भी आप इस अजर को पा सकते हैं। हजरात, इसी तरह एक चौथा अमल जो हज और उम्रे के बराबर है अमल के एतबार से, वो ये है कि नमाज के बाद के अज़कार, नमाज के बाद के ज़िक्र और अज़कार। हजरात, आज का हमारा मुसलमान, आज का हमारा मोमिन सबसे बड़ा कोताही, सबसे बड़ी कोताही कोई अमल में करता है, इसी अमल में करता है। आज हम नमाज के लिए तो आते हैं, नमाज जमात के साथ अदा करते हैं, जैसे ही सलाम फिरते हैं फौरन हमारी ये तवज्जो होती है, ये हमारी मसरूफियत होती है कि हम रास्ता नापते हैं, हम मस्जिदों से निकलने की कोशिश करते हैं। हजरात देखिए, हमारे सहाबा का जज्बे इताअत, जज्बे इबादत देखिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा चंद मिस्कीन लोग, गरीब लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायत करने लगे। अल्लाह के नबी, जो मालदार सहाबा हैं, जो मालदार लोग हैं, वो हमसे हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है, नमाज में आगे बढ़ रहा है, रोज़े में आगे बढ़ रहा है, इबादत में आगे बढ़ रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माल दिया है और वो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, सदका करते हैं। अल्लाह के नबी, हम गरीब हैं, मिस्कीन हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को तसल्ली दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को तसल्ली दी। तसल्ली देते हुए कहा, क्या मैं तुम लोगों को ऐसी बात ना बता दूं, एक ऐसा अमल ना बता दूं, एक ऐसी चीज ना बता दूं जिसको तुम करके उनके अमल में बराबर मुदावमत और मुकाबला कर सकते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मिस्कीन जमात को एक अमल सिखाया, वो ये है कि जो भी तुम अमल करते हो, जो भी मालदार सहाबा जो अमल करते हैं, उनके बराबर आप शरीक हो सकते हो। कब? जब आप नमाज के फौरन बाद, नमाज से फारिग होने के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह का विर्द करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करो, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर का जब आप विर्द करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एक हज और एक उम्रे का सवाब देगा। हज़रात, छोटा सा अमल, 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि हमें तस्बीह गिनने के लिए, 1 मिनट नहीं लगेगा कि हमें अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कहने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए। हज़रात, इस अमल को हमें छोड़कर अगर हम तिजारत के लिए चले जाएं, अपनी मसरूफियत के लिए चले जाएं, तो हज़रात इस छोटे से अमल की वजह से इतने बड़े सवाब से हम महरूम हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ज़िक्र अज़कार को, हज़रात सुबह शाम के जहाँ अज़कार हमारे लिए अहमियत के हामिल है, वहीं पर ये अज़कार भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब तस्बीह बयान होती है तो दिल में सुकून पैदा होता है। आज जो इंसानों में डिप्रेशन, आज जो इंसान मर्जी, कल्बी मर्जी का शिकार है, जो इंसान दिल की बीमारी का शिकार है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से इंसान गाफिल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कीजिए, अपने दिल को देखिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए, उसके बाद आपकी ज़िंदगियों में जो सुकून होगा, जो इत्मीनान होगा, वो कहीं पर नहीं होगा। ज़रा इसी तरह एक अमल और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान किया कि जो हज़रात
عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری عورت کو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرُوا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ كَحَجَّةٍ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اس نے حج کا ثواب پایا۔ جو حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے اشخاص کے لیے خوشخبری ہے، ایسے اشخاص کے لیے مسرت کی بات ہے کہ ان کے لیے دو باتیں، ایک تو حج کا ثواب اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کا سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے، اس دنیا سے جا کر 1400 سال ہو گئے، لیکن ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے یہاں ایک حج کا ثواب بھی لکھتا ہے اور میرے ساتھ عمرہ کرنے کا ثواب۔ حضرات اسی طرح ایک چھٹی چیز، یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ تواضع انکساری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کہیں بھی اہمیت کی باتیں بتائی ہیں وہاں پر والدین کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی ہے۔ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حج اور عمرے کا ثواب کو بتایا، یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا نہیں بھولا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے بھی ہمیں حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں نکل کر لڑنا چاہتا ہوں۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سکت نہیں تھی، اس کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلے، جہاد کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو کہا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں زندہ ہے، میری والدہ زندہ ہے، اس دنیا میں ابھی باحیات ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جاؤ تم ان کی خدمت میں لگ جاؤ، جاؤ ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنے میں لگ جاؤ، جاؤ ان کے ساتھ تواضع انکساری میں لگ جاؤ۔ اللہ رب العالمین تمہیں عمرے کا ثواب بھی دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں جہاد کرنے کا بھی ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات جہاد یہ اسلام کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے سوال و جواب ہی نہیں ہے، فوراً جنتی ہے۔ دیکھیے حضرات، والدین کا مقام و مرتبہ اسلام نے بہت چیزوں میں ابھارا۔ اسی لیے آج ہماری نوجوان نسل، ہم جیسے نوجوان اپنے والدین کی بہت ساری نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، ہر طرح کی نافرمانی۔ حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 جگہ والدین کو اف تک نہ کہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، والدین کو اف تک نہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ اف کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اسے کہتے ہیں جو سب سے کم درجہ، ایسا لفظ۔ اس طرح سے بھی والدین کو ٹھکرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اس طرح سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرات آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا ہم واقعی میں والدین کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں؟ کیا واقعی ہم والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا والدین کا حق ہم انہیں ادا کر رہے ہیں؟ کیا والدین کا مقام ہمیں انہیں دے رہے ہیں؟ حضرات غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ جب یہ والدین اس دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ والدین کیا تھے، والد کیا تھا، یہ ہمیں اس وقت معلوم ہوگا جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرات اسی طرح ایک 7ویں چیز، جو 7واں عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ جو حضرات عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک تعلیم دی کہ وہ جب بھی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائے تو ایسے اشخاص کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ تم اچھی طرح وضو کر کے مسجد قباء میں
2 रकात नमाज नफिल नमाज अदा कर दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उम्रे का सवाब देगा। 2 रकात नमाज पढ़ने की वजह से, वो भी मस्जिद कुबा में, अगर आप मस्जिद कुबा में उसकी ज़ियारत के लिए जाकर वहाँ पर नमाज पढ़ लोगे तो आपके लिए एक उम्रे का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख देगा। हज़रात, इसी तरह एक आखिरी चीज़ जो है वो है हाजी का सामान, यानी उसके सफ़र का सामान में उसकी मदद करना, उसके साथ जो उसके घर वाले हैं उनकी देखभाल करना। हज़रात देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हज के लिए जाता है, हज के लिए या उम्रा के लिए रवाना होता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जो शख्स किसी मिस्कीन को खाना खिलाता है, किसी यतीम की किफ़ालत करता है, किसी गरीब को खाना खिला दे, कोई रोज़ेदार है उसे इफ्तारी करा दे, कोई हज को जा रहा है उसके सफ़र सामान में उसकी मदद कर दे, कुछ रकम दे दे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ मदद करने की वजह से, इसार व हमदर्दी की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बताया कि जो वो अमल करने चाह रहा है, यानी रोज़ेदार है, उसके रोज़े का सवाब हमें मिलेगा। जितना उसे रोज़े रखने का सवाब उसे हासिल हुआ है, उसकी वजह से हमें भी, जो हमने उसे इफ्तारी कराई है, उसकी वजह से उतना सवाब हमें भी हासिल होगा। जो हज के लिए जा रहा है उसे कितना सवाब हासिल होगा, वो तमाम का सवाब हमें भी हासिल होगा, इसलिए कि हमने उसकी मदद की थी। अगर हमने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, किसी गरीब को खाना खिलाया, किसी मुसाफिर की मदद कर दी, तो उससे जो सवाब हासिल होगा वो भी हमें भी हासिल होगा। हज़रात, ये इस्लाम ऐसी तालीमात हमने दिया है। देखिए, छोटे छोटे अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की बशारत सुना दी। छोटे छोटे अमल करने की वजह से जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ हैं, हज करना ये अरकान है, ये इस्लाम में से शामिल है। अगर कोई इसको छोड़ दे तो वो काफिर है, दीन इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें जन्नत जैसी नेमत को हासिल करने का मौका दिया। देखिए हज़रात, पिछली उम्मतों में ये सआदतें, ये नेमतें हासिल नहीं थी जो उम्मत मुहम्मदिया को हासिल हुई। छोटा अमल करके बड़ा सवाब लेकर जाइए। देखिए, अगर कोई शख्स फ़र्ज नमाजों के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करता है, तो ऐसे शख्स के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी दी कि उसके और मौत के दरमियान कोई चीज़ ही नहीं है, यानी उसके और जन्नत के दरमियान कोई चीज़ ही नहीं है। अगर कोई शख्स हर फ़र्ज की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके और जन्नत के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, यानी वो मरते ही फौरन वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा। इसलिए सिर्फ आयतुल कुर्सी की तिलावत करने की वजह से। देखिए हज़रात, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के मुकम्मल 6 रोज़े रख लेता है, तो उसे साल भर रोज़े रखने का सवाब दिया जाएगा। छोटा अमल, 6 दिन रोज़ा रखने की वजह से पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब। हज़रात, ऐसे कई आमाल हैं, ऐसे कई नेकियां हैं जिनको इंसान करके कई तरह के आमाल को, कई तरह के नियामतों को पा सकता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करता है, अल्लाह अकबर का विर्द करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जात को बुलंद करता है। देखिए, जुमा के दिन दुरूद शरीफ का एहतिमाम करने की वजह से कल क़यामत के दिन क़यामत की हौलनाकियों से बचने के हमें कितना सुनहरा मौका दे रहा है। वो किस तरह से कि अगर हम रोज़ाना, यानी जब भी हमारी ज़िंदगियों में जुमा का मौका है, इस मौके पर हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से जब दरूद भेजेंगे, तो कल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश के हम मुस्तहिक बन जाएंगे। हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश कोई मामूली इंसान की सिफारिश नहीं। आज इस दुनिया में कोई हमारा बड़ा आदमी हमारी सिफारिश कर दे तो हमारी खुशी का क्या ठिकाना। कल बरोज़े क़यामत एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए कतराएगा। एक बाप अपने बेटे की मदद नहीं कर सकता, एक माँ एक बेटी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगी, एक नेकी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा।
ایسے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں، وہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج کر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا ورد کر کے۔ حضرات یہ درود کوئی معمولی بات نہیں ہے، درود شریف کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے 70 سے زائد فوائد بیان کیے ہیں، اپنی کتاب میں 70 سے زائد درود شریف کے فوائد بیان کیے ہیں، کہ ان میں سے ایک دو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی درود شریف کی وجہ سے، کہ انسان کی زندگیوں میں جو کمائی کی برکت نہیں ہے، جو انسان کی تجارت میں برکت نہیں ہے، جو انسان کے مال میں برکت نہیں ہے، اگر کوئی شخص مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا ورد کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کی برکت کی وجہ سے اس کے مال میں، اس کی تجارت میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری چیز ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بتائی کہ جو انسانوں کے دلوں میں جو مرضی بیماری ہے، یعنی کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ایک ذہن میں تناؤ ہونے کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، ایک بوجھ کی وجہ سے جو اس کے دل میں جو تکلیف ہو رہی ہے، اگر ان تکلیفوں کو دور کرنا ہے، ان تکلیفوں سے اگر آپ ہلکا ہونا چاہتے ہیں، اس سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجا کیجیے۔ حضرات یہ تمام کے تمام جمعہ کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دین رحمت ہے، یہ دین اسلام انسان کو چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے پر ابھارتا ہے، لیکن اس کا پروفٹ، اس کا اجر بہت بڑا ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی اعمال بتائے گئے ہیں ان پر کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔